آپ بازار میں جو قرآن کریم کے نسخے ملتے ہیں اٹھا کے دیکھیں گے، ترجمہ لکھا ہوگا کہہ دو، تم کہہ دو، یہ ہے ان کا حال۔ اہل سنت کا ترجمہ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہیں سے فرق پتہ چل جاتا ہے کس کو نبی سے محبت ہے، کون نبی کا ادب کرتا ہے۔ قل، صرف لفظ قل پر پوری تقریر کروں تو ساری اسی پہ رہ جائے۔ اللہ کسی کا محتاج ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کو کسی کی حاجت، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ کو حاجت نہیں مگر مجھے اور آپ کو حاجت ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھیں ملا کے دیکھ لیں۔ ہم اللہ کو سن نہیں سکتے، آواز زیادہ یا کم ہو ہمارے کان نہیں سن پاتے۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ وہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک۔ اللہ نے اپنا فیض دینا ہے، اپنے حبیب کو درمیان میں رکھ دیا، محبوب مجھ سے لے لے آگے میری مخلوق کو دے دے۔ نبی واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اگر نبی کو درمیان سے نکال دے ہم خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ یہ بھی پورا موضوع ہے، صرف جھلک دکھائی۔ قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ جو نبی کی مانے گا وہ کس کی مانے گا؟ جو نبی کی مانے گا وہ کس کی مانے گا؟ یہ میرا حکم نہیں، کسی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں صدی کے عالم مفتی امام کا کہنا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا مانا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف قرآن کی مانیں گے حدیث کی نہیں مانیں گے تو مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھائے، قرآن سے مجھے مغرب کی 3 رکعتیں تو دکھاؤ ذرا، یہ ترتیب دکھاؤ کہ کان تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر دایاں اوپر رکھنا ہے یا بایاں رکھنا ہے، یہ ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر، یہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بنا حلقہ، 3 انگلیاں سامنے کر لی، رکھوں میں سینے پہ، پیٹ پہ، ناف کے نیچے، کہاں رکھوں ذرا قرآن میں دکھاؤ۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، قرآن، یہ قرآن میں دکھاؤ مجھے، ترتیب دکھاؤ۔ اس کے بعد میں سیدھا سجدے میں جاؤں یا پہلے رکوع میں، رکوع سے سیدھا سجدے میں جاؤں یا کھڑا ہوں، دکھاؤ نا قرآن میں، قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ موبائل فون میں نے بند نہیں کرنا، مسجد میں جا کے بند کیوں کروں؟ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا میرے پاس موبائل فون ہے؟ کیونکہ مسلمان ہوں نا۔ میں نے مسجد میں اگر موسیقی نہیں بجائی تو پھر میرا فائدہ کیا؟ بے شرم بے حیا ہیں وہ جو مسجدوں میں جا کر بھی اپنا فون بند نہیں کرتے۔ مسجد میں کس سے باتیں کرنے جاتے ہو؟ اونچی؟ پھر اور کون اہم ہے جس کی بات سنی جائے؟ اللہ کے سامنے ہو رہے ہو، اللہ سے باتیں کرنے گئے ہو اور دھیان تمہارا دوسری طرف۔ نہیں میں تو حیران ہوں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، فون ہاتھ میں، ایک پھیرا ہو گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں فون بج رہے ہیں، اگر تم نے فون ہی سے پیار کرنا ہے تو آئے کیوں ہو یہاں؟ فون رکھ کے آؤ اپنے ٹھکانے پہ کہ میں نبی کے پاس جا رہا ہوں، جب تک نبی کے پاس ہوں کسی اور کو دھیان نہیں دے سکتا۔ ادب کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو مدینے میں ننگے پاؤں چلتے تھے، دیواروں سے گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے، پوری گلی ہے چھوڑ کے دیواروں سے گھسٹ کے چل رہے۔ کسی نے کہا حضرت پورا راستہ ہے اور آپ گھسٹ گھسٹ کے دیواروں سے چل رہے، کیوں؟ فرمایا میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کا پاؤں آیا۔ ادب کرنے والے لوگ، اور ہم موسیقی بجا رہے۔ نماز میں فون بج اٹھے تو سن لوں، پیاس لگے تو پانی پی لوں، کوئی سلام کرے تو جواب دے دوں؟ مجھے دکھاؤ قرآن میں ہے یہ سب کچھ؟ اونچی؟ کوئی چوری کرے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یا اللہ کتنی چوری پر؟ 1 روپے کی چوری بھی چوری ہے، 1 لاکھ کی چوری بھی چوری ہے۔
مگر آپ کے ملک میں قانون اور 10 روپے چوری کرنے والا تو چور، 10 کروڑ چوری کرنے والا صدر۔ آپ کے ہاں قانون اور ہے نا، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنا بڑی چوری کرے اتنا بڑا عہدہ، یہ آپ کے ملک کا قانون۔ یا اللہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ پہلے چوری پر کون سا ہاتھ کاٹنا ہے؟ اچھا دایاں کاٹ دیا، اس نے پھر چوری کی تو اب کیا کریں؟ بایاں کاٹیں۔ تیسری بار پھر چوری کی تو اب کیا کاٹیں؟ دکھاؤ قرآن میں۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک تفصیل بیان کرتا، کہتے نہیں صرف قرآن کی، قرآن میں حکم ہے زکوٰۃ دو، کتنے پر دیں؟ یہ جو 40 روپے پر 1 روپیہ 100 پہ 2.5 روپے دیتے ہو، ذرا دکھاؤ نا قرآن میں۔ جو نبی کا دامن چھوڑنا چاہتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ، ذرا آؤ تو صحیح۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کے بیان کرتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کیا مگر ہم نہیں پا سکتے، ہمیں نبی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ ہم اس کے بغیر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں، نبی کے بھی محتاج رہے۔ بغیر نبی کے کام چلتا، اونچی